کیا آپ کو معلوم ہے کہ روز قیامت جب شیطان اور گناہگار لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جب ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں کیا فرماتے ہیں؟ اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ اور پھر شیطان کہے گا کہ میں تو تمہارے خود اس فعل سے، اس عمل سے بیزار تھا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پہلے تم نے مجھے شریک بنائے رکھا اور تم ظلم کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب آپس میں ان کی بات چیت چل رہی ہوگی اور جو فیصلہ ہو جائے گا، اللہ نے واضح حکم دے دیا، یعنی کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے میں نے یہ گناہ کیا، تو ان کا یہ عذر کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ ہم نے شیطان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں دیا تمہارے اوپر۔ شیطان تو تم پہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، وہ تو صرف تمہیں دعوت دیتا ہے اور تم اس کی دعوت قبول کر لیتے ہو، جس کے بعد تم وہ گناہ کرتے ہو اور پھر اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اس دن شیطان بھی اسی آگ میں جلے گا جس آگ میں گناہ گار لوگوں کو جلایا جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اپنی نمازوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ان گناہوں سے جہاں تک کوشش ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن مومن کی یہ نشانی ہے کہ جب اسے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔